ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ جب تبلیغ کی جائے گی تو وہ بہت مؤثر رہتی ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی عالم دین کا انداز سمجھانے کا بہت سخت ہو، مطلب جملے بھی سخت ہوں، ساتھ چہرہ بھی سخت ہو، ساتھ باڈی لینگویج بھی بہت زیادہ سخت ہو، یعنی ایک ایک عضو اس کا ایسا کہہ رہا ہو کہ بھائی سخت بات بھی میں اتنے سخت انداز میں کہوں کہ بھائی تجھے ماننی پڑے گی اور تجھے ابھی ماننی پڑے گی، یعنی کہ اتنی زیادہ سختی ہو کہ شاید دور یا زمانہ اس چیز کا متقاضی نہ ہو، نہ ہمیں بزرگوں کے کبھی کسی انداز میں یہ انداز نظر آیا ہو کہ جو کوئی عالم دین یا مبلغ اپنا رہے ہوں یا کوئی بھی واعظ و نصیحت کرنے والا اپنا رہا ہو. تو کیا یہ انداز اختیار کرنا چاہیے؟ پہلی بات. اور پھر حضرت دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی عالم یا مبلغ یہ انداز اختیار کرتا ہے، اول تو یہ کہ اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہوتے ہمیں، کیونکہ لوگ باغی ہی ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر کہتے ہیں بھائی بات سمجھانی تھی تو ذرا پیار سے کر لیتے، تو مؤثر بھی نظر بظاہر نہیں آتا، نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے حضرت کہ لوگ پھر ان کے خلاف نا منفی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ ایک عالم دین یا ایک تبلیغ کرنے والے کے لیے عام لوگ اگر منفی باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک دین کا نقصان ہے. تو میں چاہوں گا حضرت دونوں پر کچھ کلام فرما دیں. سب سے پہلے تو ہم اس پر کہتے ہیں کہ یہ سخت انداز اپنانا. تو دیکھیں بعض طبیعتیں ہوتی ایسی ضرور ہیں کہ جن کے اندر سختی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سختی والا انداز جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے حبیب اگر آپ سختی اختیار کرتے تو یہ جتنے صحابہ آپ کے گرد جمع ہیں آپ سے دور چلے جاتے. اللہ اب آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام کمالات ایک طرف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف نرمی نہ ہوتی نا تو سارے کمالات نظر انداز ہو جاتے اور یہ صحابہ آپ سے دور چلے جاتے. اللہ. تو آج کے دور میں کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی جو دینی منصب پر فائز ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کمالات تو یقیناً نہیں رکھتا. اس لیے سختی کا نتیجہ لازمی یہی نکلے گا کہ لوگ آپ کی بات کو قبول کرنے کی وجہ ہو سکتا ہے آپ سے دور چلے جائیں. اسی لیے ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ اس طرح کا سختی والا انداز جو ہے وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن سختی اس لیے کی جا رہی ہے کہ بھائی وہ عضو کاٹنا پڑ رہا ہے، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ پورے جسم کو خراب کر دے گا. تو اب سارے عضو کاٹنے کے قابل ہو گئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ لیکن بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ عضو واقعی کاٹنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ لٹکا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو توڑ دیں، کیونکہ اس سے کوئی بیماری بھی نہیں پھیلے گی. اور ایک چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم حق بیان کرنے کی بجائے حق کو منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ان دونوں میں بھی فرق کرنا ضروری ہے کہ آپ حق کو بیان کریں، سامنے والے پر سامنے والے کے منہ پہ مت ماریں. ان دونوں میں فرق کریں، ٹھیک ہے نا. اس کو اگر کاٹنا کہیں پہ ضروری ہے نا، واقعتاً ضروری ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اس کو کاٹنا ضروری ہو گیا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں اور اس کو کھینچ لوں کہ ہاتھ ٹوٹ جائے میرا. اس کا پراپر طریقے سے انسان کو بے ہوش کر کے پھر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو. اس میں بھی نرمی اختیار کی جاتی ہے، اچھا انداز اختیار کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر سختی ہوتی ہے، اور اگر کوئی عالم دین ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں رکھنی کہ وہ عالم دین ہے تو وہ سختی اس لیے کر رہے ہیں. بعض اوقات جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں نا تو وہ خلاف شرع بات ہوتے ہوئے دیکھتے تھے نا کوئی، تو وہ بہت زیادہ جلال میں آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ صرف ایک چھوٹی سی بات تھی کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جا کر جو ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے نا لا الہ الا اللہ، اس کو جنت کی بشارت دے دیں. تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم سے عرض کی، وہ پہلی ملاقات ہو گئی ان سے. تو اس پر فاروق اعظم جلال میں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا تو حضرت ابو حریرہ گر گئے. تو سرکار کی بارگاہ میں آ کر شکوہ کرنے لگے کہ حضرت عمر نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو سرکار نے حضرت عمر سے پوچھا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ باتیں عام لوگوں تک یہ پہنچ جائیں گی تو وہ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو سختی والا انداز تو یہاں پر بھی ہے. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھتے نا تو جب آپ خلیفہ بنے تو لوگوں کو تشویش ہو گئی کہ حضرت یہ تو اگر خلیفہ بن جائیں گے تو جلالی شخصیت ہیں، تو لوگوں کے معاملات تو بڑے خراب ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جلالی. اسی لیے ہمیں کسی عالم دین کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ عوام کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کسی عالم دین کو سمجھانا شروع کر دے. عوام کو بھی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر ایک عالم دین گناہ بھی کر رہا ہو نا تو عوام کو اجازت نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر اس کو کہے یا اس کے گناہ کا تذکرہ کسی اور کے سامنے کرے، اس کی جو ہے نا وہ لوگوں کے درمیان اشاعت کرے. ایک
عوام کو اجازت مطلب نہیں. آپ کا وہ منصب ہی نہیں ہے نا کہ آپ اتنے قداور شخصیت سے. جی ہاں, واہ واہ واہ, خصوصی طور پر جب عالم دنیا بہت سمجھانے خوب والا. بہت خوب. ہاں, اگر کوئی عالم دین اس طرح کا اختیار کر رہا ہے تو پھر بڑے علماء موجود ہیں نا, سبحان وہ اللہ, سمجھا سبحان دیں گے. اللہ, ہم سبحان اور آپ نہیں سمجھا سکتے, بہت یا خوبصورت. کوئی عام آدمی نہیں سمجھا سکتا. وہ بڑے ہوں. علماء ہیں, بڑے علماء آپس میں سمجھا دیں گے کہ کس کو کیا سمجھانا ہے, کس انداز سے سمجھانا ہے. تو اسی لیے ہمیں اپنا مشورہ ہم نے عرض کر دیا. اگر کوئی ایسی قداور شخصیت ہیں تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا مشورہ ہم نے عرض کیا ہے, لیکن ہم نہ سمجھا سکتے ہیں نہ عوام کو سمجھانے کی اجازت ہے. یہ بڑوں کے معاملات بڑے دیکھیں گے, اور اگر بالفرض کوئی عام مبلغ ہے تو اس کو ہم یہ مشورہ ضرور دے رہے ہیں. اس کی بارگاہ میں بھی ہم عرضی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عام مبلغ دین ایسا کر رہا ہے تو وہ بھی اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرے. یعنی ہم نے یہ کرنا ہے, عام بندے نے یہ کرنا ہے کہ بھائی اچھا گمان رکھنا ہے اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, منفی بات کرنے کی ان کو اجازت نہیں, اور وہ سمجھانے کی بھی اجازت, سمجھانے کی بھی اجازت. ایک عام آدمی کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. صحیح صحیح, وہ عام آدمی چاہے کوئی بھی ہو, بالکل ٹھیک ہے نا, عام آدمی نہیں کہہ سکتا. بڑے علماء آپس میں ڈسکس کر لیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں. ہمارا کام ہے خاموشی سے ان کی اگر بات صحیح ہے تو اس کو قبول کر لینا بس. سبحان اللہ سبحان اللہ.